یہ 1000 والی روایت ہے. 50,000 والی روایت جو ہے بخاری شریف میں نہیں آتی. اور آپ جانتے ہیں بخاری شریف کی سب احادیث شک و شبہ سے بالاتر ہیں. وہ ابن ماجہ میں آتی ہے 50,000 والی, اور ابن ماجہ بھی حدیث کی بہت عمدہ کتاب ہے میرے بھائیوں. اس میں اکثر احادیث صحیح ہیں لیکن کہیں کہیں پہ ضعیف روایتیں بھی آ گئی ہیں. اور یہ روایت جو 50,000 والی ہے اگر پوری آپ سنیں گے تو آپ بھی مان جائیں گے واقعی ضعیف ہے. مجھے بتائیے ذرا, آپ بتائیے, مسجد نبوی میں آپ نے سن رکھا ہے جی 50,000, اور مسجد اقصی میں جی کتنا 25,000. اور یہ جو روایت ہے مسجد نبوی کی 50,000 والی, اس میں تو آیا کہ مسجد اقصی کا بھی 50,000 ہے. اگر اس روایت کو ماننا ہے تو پورا مانیں, جبکہ اس روایت کے راویوں میں ایک آدمی ہے جو نامعلوم قسم کا ہے. دیکھیں میرے بھائیوں, جب بھی کوئی محدث, امام بخاری ہو, امام مسلم ہو, امام ابو داؤد ہو, ترمذی ہو, ابن ماجہ ہو, جب اپنی کتاب میں کوئی حدیث لے کر آتے ہیں, ہر حدیث سے پہلے ان کو بتانا پڑتا ہے کہ یہ حدیث میں نے کہاں سے لی ہے. امام بخاری نبی علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے, بعد میں آئے ہیں. مسلم موجود تھے, بعد میں آئے ہیں. تو اس لیے ان کو بتانا پڑتا ہے کہ ہم نے حدیث کہاں سے لی ہے. اگر پورا حوالہ نہیں دیں گے, امام بخاری کہہ دیں یہ حدیث ہے, یہ نہ بتائیں کہاں سے لی ہے, ہم نہیں مانیں گے. حالانکہ امام بخاری بہت بڑے امام ہیں, لیکن یہ ایک اصول کی بات ہے. تو امام بخاری کو ہر حدیث سے پہلے بتانا پڑتا ہے کہ میں نے یہ حدیث اپنے فلاں استاد سے لی تھی, انہوں نے اپنے اس استاد سے لی تھی, اس نے اس سے لی تھی, اس نے اس صحابی سے لی تھی, اس نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے لی تھی. اب یہی روایت لے لیں 50,000 والی. امام ابن ماجہ 273 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. کب فوت ہوئے ہیں, کب فوت ہوئے ہیں؟ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کب فوت ہوئے ہیں؟ سن 11 کو. مسلمانوں کیا ہو گیا ہے, کب فوت ہوئے ہیں؟ تو کتنا فاصلہ ہے ابن ماجہ اور نبی علیہ السلام کے درمیان؟ جی 260 سالوں سے زیادہ کا ہے. اب امام ابن ماجہ بیٹھے بیٹھے کہہ دیں کہ یہ حدیث ہے, ہم ایسے نہیں مانیں گے. امام ابن ماجہ کی کتاب آپ کھول کر دیکھیں, ہر حدیث سے پہلے ان کو بتانا پڑتا ہے کہ میں نے حدیث کہاں سے لی ہے. اب یہ 50,000 والی روایت جب آئی تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث لی اپنے استاد ہشام بن عمار سے. کس سے لی؟ اور ہشام بن عمار میرے استاد کہہ رہے تھے کہ میں نے یہ حدیث لی ہے ابو الخطاب دمشقی سے. ابو الخطاب دمشقی کہہ رہے تھے میں نے یہ حدیث لی ہے رزیق سے. رزیق کہہ رہے تھے میں نے یہ حدیث لی ہے انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے. انس ابن مالک کہہ رہے تھے میں نے یہ حدیث لی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. اب چیکنگ ہوگی. اب کیا ہوگا؟ چیکنگ ہوگی کہ یہ آدمی جو آپ نے بتائے ہیں یہ کیسے تھے. ابو الخطاب دمشقی کی چیکنگ کی باری آئی تو پتا چلا یہ آدمی مل نہیں رہا کہ کون ہے کون نہیں ہے. نہ پتا ہے اس کے استاد کون ہے, نہ پتا ہے اس کے شاگرد کون ہے, اس کا حافظہ کیسا تھا, سچ بولنے والا تھا, جھوٹ بولنے والا تھا, متقی پرہیزگار تھا, فاسق و فاجر تھا, نامعلوم آدمی ہے. روایت کے اوپر سوالیہ نشان لگ گیا. اب ابو الخطاب دمشقی کے بارے میں کہا گیا کہ اس نے رزیق سے لی ہے, رزیق نے انس بن مالک سے لی ہے, وہ اچھے لوگ ہیں اوپر جا کے, لیکن پہلے پتا تو چلے کہ واقعی اوپر سے آئی ہے. تو ابو الخطاب دمشقی کی وجہ سے یہ روایت جو ہے یہ ضعیف قرار پائی. کیا قرار پائی؟ اور بخاری کی جو روایت ہے شک و شبہ سے بالاتر ہے. تو اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ مسجد نبوی کی ایک نماز دیگر مساجد سے